Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. انجمن ترقی پسند مصنفین اسلام آباد کی جانب سے تمام حاضرین محفل کو آن لائن سیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم نے اپنے سیشن میں محترم محمد زمان ساگر کو مدعو کیا ہے۔ موضوع گفتگو ہے پاکستان کی معدوم ہوتی ہوئی زبانیں اور ان کے مسائل۔ آپ ایک ماہر لسانیات اور سماجی شخصیت ہیں۔ گزشتہ 30 سالوں سے پاکستان میں اردو کے علاوہ بولی جانے والی مختلف زبانوں کی تدوین، تحقیق اور فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ آج کل شمالی پاکستان کی زبانوں پر کام کرنے والے ادارے فورم فار لینگویج انیشیٹیوز میں بطور کنسلٹنٹ کام کر رہے ہیں۔ لینگویج ڈیولپمنٹ پر آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں اور کچھ کتابیں غیر ملکی ماہرین کے ساتھ مل کر لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ درجنوں بین الاقوامی کانفرنسوں اور سیمینار میں اپنے مقالے دنیا کے 20 سے زائد ممالک میں پیش کر چکے ہیں۔ آج کے سیشن کی صدارت محترم طارق بھٹی کریں گے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد زمان ساگر ہے اور میرا تعلق کالام سوات سے ہے۔ میری زبان کا نام ہے گاوری، جو کالام وادی کالام اور کمراڈ ویلی میں بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میں یہاں اسلام آباد میں ایک ادارے میں کام کرتا ہوں، فورم فار لینگویج انیشیٹیوز۔ یہ زبانوں پہ کام کرتی ہے، اس کا تعارف آگے میں جا کے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اور وہاں کالام میں بھی ایک ادارہ میں چلا رہا ہوں جس کا نام ہے گاوری کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام، جو کالام کی زبان جو گاوری زبان ہے اس پہ کام کر رہی ہے۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پروگریسو رائٹر ایسوسی ایشن اسلام آباد کا، اور خاص طور پر نجمہ ریحانہ صاحبہ اور قادر غوری بھائی کا، انہوں نے مجھے موقع دیا۔ اس سے پہلے ہمارے جو اجلاس ہوتے تھے وہ یاسمین گارڈن روز اینڈ یاسمین گارڈن میں ہوتے تھے، فیس ٹو فیس ہوتے تھے، لیکن کرونا کی اس وبا کی وجہ سے اب وہ جو اجلاس وہ وہاں پہ نہیں ہو رہے ہیں، تو آن لائن کوشش ہو رہی ہے۔ اور چند ایک پریزنٹیشنز میں نے بھی دیکھی، بڑی اچھی تھی، لیکن وہ جو مزہ آمنے سامنے بیٹھ کے سننے کا ہے اور ایک دوسرے سے سوالات کرنے کا ہے، وہ ایسے پریزنٹیشن میں شاید نہیں آئے گا۔ میرا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ لیسر ناؤن لینگویجز آف پاکستان، چیلنجز اینڈ وے فارورڈ۔ پاکستان میں جتنے بھی معدومیت کی شکار جو زبانیں ہیں، یا جو زبانیں جن سے لوگ ناشنا ہیں، جن زبانوں کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ان زبانوں کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرنا، اور خاص طور پر جو میرا جو کام ہے وہ زیادہ تر شمالی پاکستان کی زبانوں پہ ہے، اس لیے زیادہ تر میں شمالی پاکستان کی زبانوں پہ ہی بات کروں گا، اور پھر ان میں ہمیں کیا چیلنجز ہیں اور آگے ہم کیا کر سکتے ہیں، گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے، ادارے کیا کر سکتے ہیں، آپ حضرات کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ اس وقت دنیا میں کوئی 7139 زبانیں ہیں۔ یہ ایک ادارہ ہے ایتھنولاگ کے نام سے، جو ان زبانوں دنیا بھر کی زبانوں کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ اس کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں یہ 7000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ماہر لسانیات جو اس وقت فیلڈ میں کام کرتے ہیں، جو ان زبانوں کا ریکارڈ رکھتے ہیں، وہ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اس صدی کے آخر تک شاید اس میں سے 50% زبانیں ختم ہو جائیں گی، یعنی 35 یا 3600 زبانیں ہمارے پاس رہ جائیں گی۔ لیکن کچھ ماہرین ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، 50% نہیں بلکہ 90% زبانیں اس صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی، اور صرف 10% زبانیں جو ہے، یعنی کوئی 700-800 سے 1000 کے لگ بھگ زبانیں رہ جائیں گی، باقی ساری کی ساری مٹ جائیں گی۔ اگر یہ صورتحال یہ رہی، اگر 50% بھی ہم لے لیں یا 90% بھی ہم لے لیں، تو دونوں صورتوں میں یہ ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے ہمارے لیے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ زبانیں جتنی زیادہ زبانیں ہوں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے زیادہ ہمارے پاس ڈائیورسٹی ہوگی، اور ڈائیورسٹی ایسی ہوتی ہے، فار ایگزامپل اگر ہم ایک مثال لیتے ہیں ایک باغ کی،
اگر وہاں پہ تمام پھول ایک ہی قسم کے اور ایک ہی رنگ کے ہوں تو اس میں اتنا مزہ نہیں ہوگا. اس کے بجائے اگر اس باغ میں بہت سارے پھول ہوں اور مختلف رنگوں کے ہوں، مختلف قسموں کے ہوں، تو اس میں زیادہ مزہ بھی ہوگا اور زیادہ اٹریکشن بھی ہوگی. تو اس وقت اگر میں دنیا بھر کی زبانوں کا اگر آپ کے سامنے رکھوں تو اس وقت ایشیا میں کوئی 2300 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہے، افریقہ میں 2200 زبانیں ہیں، امریکہ جو ہے وہاں پہ تقریباً 1000 کے لگ بھگ زبانیں ہیں. براعظم آسٹریلیا جو ہے وہ وہاں پہ کوئی 1250 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور یورپ میں کوئی 234-235 زبانیں اس وقت بولی جاتی ہیں. اور دنیا بھر میں جو اگر زبانوں کا ہم ممالک کے حساب سے جائزہ لے لیں تو سب سے زیادہ زبانیں تقریباً براعظم آسٹریلیا میں ایک ملک ہے پپوا نیو گینی، وہاں پہ بولی جس کو PNG کہتے ہیں، وہاں پہ بولی جاتی ہے. کوئی 860 کے لگ بھگ زبانیں وہاں پہ ایک ہی ملک میں بولی جاتی ہیں. اس وقت آتے ہیں ہم اپنے ملک کی طرف، پاکستان. پاکستان میں اس وقت اگر ہم دیکھیں تو میڈیا میں بھی ہر جگہ ہمیں 5-6 زبانوں کا ہی ذکر ملتا ہے کہ پاکستان میں 5-6 زبانیں بولی جاتی ہیں. لیکن یہ بات غلط ہے. اس وقت پاکستان میں کل 74 زبانیں بولی جاتی ہے. یہ بھی ایتھنولاگ کے ریکارڈ کے مطابق اور جو کام ہم نے کیا ہے یا دوسرے اداروں نے کیا ہے ان کے ڈیٹا کے مطابق اس وقت 74 زبانیں ہیں. لیکن 74 زبانوں میں کچھ زبانیں اس طرح ہے کہ ان کے مختلف ڈائلیکٹس ہیں جو ایک دوسرے سے تھوڑے بہت مختلف ہیں، اس وجہ سے ان کو 2 یا 3 کیٹیگریز میں شامل کیا ہے. پشتو کے 1-2 ڈائلیکٹ کو الگ الگ کیا گیا ہے، بلوچی کے، پنجابی کے اور شینا وغیرہ کے 1-2 ڈائلیکٹ کو الگ الگ کر کے کیا ہے. لیکن یعنی 70 زبانیں تقریباً بولی جاتی ہے اس ملک میں، پاکستان میں. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پھر نمبر آتا ہے پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی. شمالی علاقہ جات میں ہمارے پاس پوٹھوار کا جو ریجن ہے یہ آتا ہے، کشمیر آتا ہے، خیبر پختونخوا آتا ہے اور گلگت بلتستان آتا ہے. اس ریجن میں اس وقت 30 زبانیں بولی جاتی ہیں. 30 زبانوں میں 14 زبانیں صرف ہمارا ایک ضلع ہے چترال، ایک ضلع میں 14 زبانیں بولی جاتی ہیں. یعنی جتنے ہم پہاڑی علاقوں کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ زبانوں کی تعداد بھی بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ وہاں لوگوں کا انٹریکشن ایک دوسرے کے ساتھ اتنا نہیں ہوتا. شہروں کے مقابلے میں وہاں پہ زبانیں زیادہ بولی جاتی ہے، کیونکہ وہ الگ الگ درے ہیں، الگ الگ ان کی پہچان ہے، الگ الگ ان کا کلچر ہے، اور ان کا جو ہے وہ رہن وسہن بھی ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے. تو ان زبانوں پہ اس وقت ہم کام کر رہے ہیں، تقریباً 30 کے لگ بھگ زبانوں پہ. پاکستان میں اگر ہم زبانوں کی حالت دیکھیں تو اس وقت اردو اور انگریزی کے علاوہ تقریباً باقی زبانوں میں اتنا کام نہیں ہو رہا ہے. صرف سندھی اور پشتو میں کچھ حد تک گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، وہاں پہ تعلیم بھی دی جا رہی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو دوسری زبانیں ہیں، اگر ہم پنجابی کی مثال لے لیں، پنجابی تقریباً 45-50% لوگوں کی زبان ہے پاکستان میں. لیکن پنجابی کو بھی اس وقت وہ جائز حق اس کا نہیں مل رہا جو اس کو ملنا چاہیے. تو پھر یہ چھوٹی موٹی جو زبانیں ہیں جن میں کوئی زبان جو ہے اس کے فار ایگزامپل ابھی ڈوما کی زبان ہے جس کو داؤدی بھی کہتے ہیں، ہنزا ویلی میں بولی جاتی ہے، اس کے بولنے والے صرف 300 ہیں. سوات میں ایک زبان تھی بدیشی جو اس وقت ناپید ہو چکی ہے، بدیشی نام تھا اس کا، اس کے صرف 3 اسپیکر رہ گئے تھے. اس میں تھوڑا بہت کام میں نے کیا تھا، کوئی 100 الفاظ میں نے ڈھونڈ نکالے تھے اس کے. اب تقریباً وہ زبان بھی ختم ہو چکی ہے. پھر سوات میں ایک اور زبان ہے اشوجو کے نام سے، جس کے کوئی 1400-1500 بولنے والے اس وقت ہیں. تو ایسی زبانوں کا کیا ہوگا اگر کروڑوں کی تعداد میں بولی جانے والی زبانوں کو کوئی سرپرستی حاصل نہیں ہے گورنمنٹ کی، تو ان کا کیا ہوگا؟ کچھ حد تک 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں نے ان پہ کام شروع کیا. سب سے پہلا جو کام تھا وہ 2011 میں عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں، تو انہوں نے ایک بل پاس کیا. اس بل کے مطابق 5 زبانوں کو انہوں نے نصاب میں شامل کروایا، جس میں پشتو، اس کے علاوہ ہنکو، سرائکی، کھوار اور کوہستانی. تو ان زبانوں میں
نصاب سازی کا سلسلہ شروع ہوا، اس وقت تقریباً 5ویں تک نصاب ان زبانوں میں بن چکا ہے، اور ریسنٹلی پچھلے سال ہی ایک مزید بل پاس ہوا ہے، اس کے مطابق 2 مزید زبانیں انہوں نے شامل کرنی ہے، ایک گوجری اور دوسری شینا جو کوہستان میں بولی جاتی ہے، تو ان کو بھی شامل کرنا ہے۔ پھر اسی طرح 2016 میں ایک بل پاس ہوا گلگت بلتستان کی اسمبلی میں، تو وہاں بھی 5 زبانوں کو شامل کیا گیا ہے نصاب میں، جس میں شینا، بلتی، کھوار، بروشسکی اور وخی زبان شامل ہے۔ تو اس میں تقریباً نصاب کا کچھ کام ہو چکا ہے، لیکن اب وہ ابھی تک چونکہ وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے تو فیڈرل لیول پہ وہ چیز یہاں پڑی ہوئی ہے، ابھی تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا چکا ہے، لیکن کے پی میں اب امپلیمنٹ بھی ہو چکا ہے، اور تقریباً 3ری کلاس تک وہ یہ زبانیں پڑھائی بھی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بل اور پاس ہوا تھا جس میں اکیڈمی کا قیام تھا گلگت بلتستان میں، اور اتھارٹی کا قیام تھا خیبر پختونخوا میں، لیکن اس پہ ابھی تک منوان عمل نہیں ہو ابھی تک فی الحال نہیں ہوا ہے۔ اگر ان زبانوں پہ اگر وہ اتھارٹی بن جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کی سرپرستی میں ان زبانوں پہ کام ہو سکے گا، ان زبانوں کی ترویج و ترقی اور ان زبانوں کو محفوظ کرنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کام ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو کوئی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو شعبہ ہے پاکستانی زبانیں و ادب، کوئی 18 زبانیں انہوں نے اس میں اپنے ایم فل پروگرام میں شامل کی ہیں۔ باقی اب کچھ یونیورسٹیز میں تھوڑا بہت کام ان زبانوں کے اوپر تحقیق کا ہو رہا ہے۔ زیادہ تحقیق جو ان زبانوں پہ ہوتی ہے وہ زیادہ باہر کے جو فارن اسکالرز ہیں وہی آ کے کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں ابھی تک نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب ہمیں یہ خوشی ہے کہ پاکستانی ماہر لسانیہ، لنگوسٹ، انتھروپولوجسٹ بھی اس میں بھی دلچسپی لے رہے ہیں اور کچھ حد تک اس میں کام کر رہے ہیں۔ سرکاری جو ادارے ہیں وہ اس وقت زبانوں پہ اتنا کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو خوشائن بات یہ ہے کہ اکیڈمی آف لیٹرز جو ہے وہ اس میں دلچسپی لے رہی ہے، وہ شاید زبانوں کا کوئی میوزیم بنانا چاہتی ہے اپنے ادارے کے اندر، اور وہ جو یوسف خشک صاحب ہیں جو اس وقت ان کے ڈائریکٹر ہیں، وہ بہت خود ہی دلچسپی لیتے ہیں اس چیز میں، اور کافی زبانوں کا ڈیٹا ہم نے بھی ان کو دیا تھا، اور ہم نے مختلف زبانوں میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی ہم نے ان کے کانٹیکٹ نمبر بھی دیے تھے، ان کو ای میل ایڈریسز بھی دی تھی تاکہ وہ ان سے رابطہ کر سکیں۔ تو اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فی الحال کوئی ادارہ اس پہ کام کر رہا ہے، لیکن غیر سرکاری ادارے کام کر رہے ہیں۔ ابھی سندھ میں ایک ادارہ ہے انسٹیٹیوٹ فار اپلائیڈ لنگوسٹکس کے نام سے، جس کا پہلے آفس کراچی میں تھا لیکن اس وقت میرپور خاص میں ہے۔ وہ سندھ میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں ان زبانوں پہ وہ کام کرتے ہیں، اور وہاں پہ ڈکشنریز بھی بن رہی ہیں، گرامرز پہ بھی کام ہو رہا ہے، وہاں پہ لٹریسی کلاسز بھی ایک کوئی 7-8 زبانوں میں اس وقت جو ہے وہ مادری زبان میں تعلیم کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ سٹیزن فاؤنڈیشن پاکستان جو ہے انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے تھرکول کے نام سے تھر کے ایریا میں، اور وہاں تھرادری زبان بولی جاتی ہے، تو وہاں پہ وہ بچوں کو تعلیم ان کے اپنی زبان میں دے رہے ہیں، جس کو ملٹی لنگول ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے، جس میں تھرادری، سندھی اور پھر انگریزی زبان میں ان کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر ہم نارتھ میں دیکھیں تو نارتھ میں فورم فار لینگویج انیشیٹیوز، جس میں میں اس وقت ایز اے کنسلٹنٹ کام کرتا ہوں، تو یہ واحد ادارہ ہے جو ان زبانوں پہ کام کر رہا ہے۔ یہ 30 زبانوں پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور اس وقت کوئی 12-13 زبانوں پہ ایکٹیولی ہمارا کام جاری ہے، اور کوئی 22-23 زبانوں پہ ہم نے تقریباً ڈیٹا بھی جمع کیا ہے ان زبانوں پہ کی آرتھوگرافی جو رائٹنگ سسٹم ہے وہ بھی ہم نے ان کے ساتھ مل کے بنایا ہے، اور مزید بھی ہماری ٹریننگز جاری ہیں، انشاءاللہ ہم وہ کریں گے۔ تو 7 زبانوں میں اس وقت جو ہے یہاں پہ ملٹی لنگول ایجوکیشن کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، جس میں گاوری جو میری اپنی زبان ہے، توروالی جو بحرین سوات میں بولی جاتی ہے، پلولا جو چترال میں جو لوور چترال ہے وہاں بولی جاتی ہے، کھوار جو پورے چترال ڈسٹرکٹ میں اور ڈسٹرکٹ غزل میں بولی جاتی ہے، ہندکو زبان، اور پھر انڈس کوہستانی جو ڈسٹرکٹ کوہستان میں بولی جاتی ہے، اور گوجری زبان جو تقریباً ہمارے اس نادرن بیلٹ میں ہر ایک ڈسٹرکٹ میں بولی جاتی ہے۔ تو ان زبانوں میں جو بیسک لٹریسی کے پروگرامز ہیں وہ چل رہے ہیں ان کی اپنی مادری زبان میں،
اور پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ایک اور زبان ہے کلاشا، جسے ہم کافرستان کا ایریا کہتے ہیں چترال میں، تو ان میں بھی کچھ والنٹیئرز، گریک والنٹیئرز ہیں، انہوں نے اس پروگرام شروع کیا ہے مادری زبان کا، اور وہاں پہ جو کلاشا دور ہے، جو ایک میوزیم ہے، اس کے اندر یہ اسکول بنا ہوا ہے، اس کے اندر یہ کلاشا زبان میں تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو۔ تو اس کے علاوہ اس طرح کے کوئی مزید کام نہیں ہو رہا ہے، لیکن جو FLI کام کر رہی ہے اس میں یہ ہے کہ ہم ان زبانوں میں ایک تو سب سے پہلے ہم ان کی ایک تنظیم بناتے ہیں، تاکہ جو اپنی زبان سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، جو اپنی زبان میں کام کرنا چاہتے ہیں، ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ مل بیٹھ کے ایک تنظیم کی شکل میں وہ بنا لیں، اور اس کے بعد اس زبان پہ وہ کام شروع کریں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ وہاں جب تنظیم بن جائے تو اس کے بعد ہم ان کو آرتھوگرافی کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ آرتھوگرافی کیا ہے کہ وہ رائٹنگ سسٹم ان کو سمجھایا جاتا ہے، ان کو آوازیں سمجھائی جاتی ہے، فونیٹکس، فنالوجی یہ کیا ہوتی ہے۔ فونیٹکس، فنالوجی کو جب وہ سمجھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہماری زبان میں کون سے کانسوننٹ ہیں، کون سے واولز ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم آرتھوگرافی کے بعد پھر ہم رائٹرز ورکشاپس ان کو کرتے ہیں۔ رائٹرز ورکشاپ میں ان کو لکھنے پڑھنے کا طریقہ کار بتلایا جاتا ہے، پھر وہ کمیونٹی میں دوسرے جو لوگ ہیں، خواتین و حضرات، وہ آ جاتے ہیں اور اس کی ٹریننگ لے لیتے ہیں۔ پھر کچھ اسپیشلائزڈ جو ٹریننگز ہیں، یعنی لٹریسی کی ہم ٹریننگ دیتے ہیں۔ اگر کوئی لینگویج کمیونٹیز ہیں جو اپنی زبان میں کوئی لٹریسی پروگرام بچوں کے لیے یا بالغان کے لیے شروع کرتے ہیں، تو ان کو بھی ہم نصاب سازی کی اور ٹیچر ٹریننگ اور باقی جو ٹریننگز وغیرہ ہے وہ ہم دیتے ہیں، اور ان کے جو نصاب ہے اس کو چھاپتے بھی ہیں۔ ڈکشنریز بنانے کی ٹریننگ ہم دیتے ہیں، جس کو ہم لیکسیکوگرافی کہتے ہیں۔ جو لوگ اپنی گرامر پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سنٹیکس اور مارفالوجی کی ٹریننگ بھی ہم دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری ٹریننگز ہیں جو ہم یہاں پہ دیتے ہیں۔ ایک اور ٹریننگ ہے جس کو ہم سسٹینیبل یوز ماڈل کہتے ہیں، لیکن وہ جو ٹریننگ ہوتی ہے اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ اس جو زبان ہے، جس زبان کا ایک لوکیشن لے لیتے ہیں، اس میں ہم اس کا وائٹیلٹی لیول دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زبان کتنے لوگ بولتے ہیں، اور آگے فیوچر اس کا کس طرح ہوگا، کیا یہ زبان جو ہے آگے بولی جائے گی، نہیں بولی جائے گی، یہ زبان ختم ہوگی۔ تو اس ٹائپ کے پھر اس کے بیسڈ پہ آخری دن جو ہے وہ کمیونٹی والے خود ہی تعین کرتے ہیں کہ کون کون سے ایسے پروگرامز ہو سکتے ہیں، کون کون سے ایسے اقدامات ہو سکتے ہیں جس سے ہم اپنی زبان کو بچا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں زبانوں کی جو مشکلات ہیں اس کی طرف۔ اگر مشکلات کا ہم ذکر کریں تو مشکلات میں سب سے پہلی جو مشکل ہے وہ یہ کہ سرکاری سرپرستی زبانوں کو حاصل نہیں ہے۔ دنیا بھر میں جہاں بھی یہ زبانیں بولی جاتی ہیں، زیادہ تعداد میں بولی جاتی ہیں، اگر ہم اپنے ہمسائے ممالک دیکھ لیں، افغانستان، انڈیا، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش، تو ان میں زیادہ ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پہ سرکاری سرپرستی حاصل ہے، ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں جو ان زبانوں پہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں ایسے کوئی ادارے نہیں ہیں جو ان زبانوں پہ کام کر سکیں، یا ان زبانوں میں جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، جو کر رہے ہیں، جو مقامی لوگ ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ایسے ادارے نہیں ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہیلپ کر سکیں، ان کی کتابوں کو چھاپ سکیں۔ کیونکہ جو غیر سرکاری ادارے ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہمارا ادارہ ہے، اگر ہماری فنڈنگ بند ہو جاتی ہے یا ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ہم کل کو اس پہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کب تک اپنے بل بوتے پہ کام کریں گے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے۔ ہمارے شعراء ہیں اور شعراء اور یہ ادیب جو ہے نا وہ تقریباً جو ہے نا پسے ہوئے طبقات میں سے شامل ہوتے ہیں، ان غریبوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کی سرپرستی ہونی چاہیے۔ بڑی بڑی زبانوں کی سرپرستی ہوتی ہے، تو ہماری درخواست یہ ہے کہ چھوٹی زبانوں کی سرپرستی ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ان زبانوں کو حقیر بھی سمجھا جاتا ہے۔ اگر کہیں پہ پشتو ڈومیننٹ ہے تو اس ایریا میں اگر دوسری چھوٹی زبانیں بولی جاتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو پھر پشتونی کہلوانا پسند کریں گے، بجائے اپنے آپ کو کوہستانی یا دوسری زبان کہنے کے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یار یہ اس سے میرا وقار بڑھ جائے گا، اس سے میری جو ہے عزت بڑھ جائے گی، اس وجہ سے مجھے اپنی زبان
کے بجائے ان زبانوں کو ہی بولنا چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ان زبانوں میں تعلیم کا سلسلہ نہیں ہے تو زیادہ کوشش کیا ہوتی ہے کہ لوگ اردو یا انگریزی سیکھیں تاکہ کیونکہ وہاں پہ تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی تعلیم انہی زبانوں میں دی جاتی ہے. اس وجہ سے زیادہ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ اردو اور انگریزی بچپن سے ہی بولیں اور اپنی زبانیں نہ بولیں, تو اس وجہ سے بھی وہ زبانیں ختم ہو جاتی ہیں. پھر یہ ہے کہ ان ایریاز میں تقریباً جو مواصلات کے جو نظام ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے, وہاں پہ جو لٹریسی ریٹ ہے ان ایریاز کا بہت کم ہے, تو وہاں پہ ایسے لوگ سامنے نہیں آ سکتے جو ان زبانوں پہ خود سے کام شروع کر سکیں. تو ان کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ گورنمنٹ کے ایسے ادارے بننے چاہیے تمام صوبوں میں, فیڈرل لیول پہ جو ان زبانوں کو بچا سکے. ہماری جو یونیورسٹیز ہیں جو ان علاقوں میں جو مختلف یونیورسٹیز ہیں, چاہے چترال یونیورسٹی ہے, کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے, بلوچستان یونیورسٹی ہے, ملاکنڈ یونیورسٹی, سوات یونیورسٹی, پشاور یونیورسٹی, ہزارہ یونیورسٹی, یہ یونیورسٹیز اور آزاد کشمیر کی جو یونیورسٹیز ہیں, کوٹلی یونیورسٹی ہے, تو ان یونیورسٹیز کو اور بڑی جو یونیورسٹیز پاکستان میں ہیں یعنی قائد اعظم یونیورسٹی اور باقی جو بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آگے آ جائیں, وہاں پہ ایسے ادارے قائم کریں جو زبانوں پہ جو تحقیق ہے اس کو اس کام کے لیے بچوں کو تیار کریں, اسٹوڈنٹس کو تیار کریں. وہاں پہ لیب بننے چاہیے, وہاں پہ ان کی کتابیں چھپنی چاہیے, ان کے مقالے چھپنے چاہیے اور ان کو انکریج کرنا چاہیے تاکہ وہ بڑی زبانوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی زبانوں پہ بھی تحقیق کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے جورسڈکشن میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہے ان کو فنڈنگ کریں, ان کی کتابیں چھاپیں, ان کے لیے مشاعروں کا بندوبست کرے اور ایسے سیمینارز کا, کانفرنسز کا بندوبست کرے جہاں پہ یہ لوگ آ کے اپنے مقالے پیش کریں, اپنی زبان کے بارے میں معلومات پیش کرے. کیونکہ جو معلومات ابھی میں آپ کو پیش کر رہا ہوں شاید ہمارے لسنر میں زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان زبانوں کا پتہ بھی نہیں ہوگا. ابھی کسی کو بلتی کا پتہ نہیں ہوگا کہ بلتی کہاں بولی جاتی ہے, شینا کا پتہ نہیں ہوگا شینا کہاں بولی جاتی ہے, کھوار کا پتہ نہیں ہوگا کھوار کہاں بولی جاتی ہے, بروش ہسکی کا پتہ نہیں ہوگا بروش ہسکی کہاں بولی جاتی ہے, وخی کا پتہ نہیں ہوگا وخی کہاں بولی جاتی ہے, داودی ڈوماکی کا کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. اسی طرح اوشوجو کا نام کسی نے نہیں سنا ہوگا, چلیسو کا نام کسی نے نہیں سنا ہوگا, بٹیری کا نام کسی نے نہیں سنا ہوگا, مانکیالی کا نام کسی نے نہیں سنا ہوگا, یدغا زبان کا نام کسی نے نہیں سنا ہوگا, سراقولی کا نام کسی نے نہیں سنا ہوگا. تو یہ تمام ہماری زبانیں ہیں. کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں عمران خان, ان کی ماں کی زبان کون سی تھی؟ ان کی ماں شاید اپنی زبان نہیں بولتی تھی, اس کے شاید جو نانا نانی تھے وہ بھی اپنی زبان نہیں, لیکن ان کی جو زبان کا نام تھا وہ ارمڑی ہے اور وہ جنوبی وزیرستان میں بولی جاتی ہے, کانی گرم میں. اب بھی اس کے بولنے والے ہیں. جو برکی جو لوگ اپنے ساتھ برکی لفظ لکھتے ہیں وہ ان کی اصل زبان جو ہے وہ یہی زبان ہے جس کو ارمڑی کہا جاتا ہے, اور برکی والوں کی زبان بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ان زبانوں کا. قائد اعظم کی زبان کون سی تھی؟ گجراتی تھی, کچی گجراتی, لیکن اس پہ آج تک کسی نے کام نہیں کیا, گورنمنٹ نے کام نہیں کیا. تو خدا را ہمیں سب کو مل کے ان زبانوں کو بچانا چاہیے اور ان زبانوں کے لیے آگے آنا چاہیے اور ایسے ادارے قائم کرنا چاہیے جو زبانوں پہ کام کر سکے. بہت شکریہ آپ لوگ سب کا. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.